طلع البدر علينا من ثنيات الوداع۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ پھر فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے اذن کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر انسان میں جو چیز اسے رغبت دیتی ہے، جو اس کو عمل پر ابھارتی ہے، وہ اس کا عقیدہ اور اس کی سوچ ہوتی ہے۔ انسان کے جو افکار ہوتے ہیں نا، جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، وہ اس کے عمل کو مرتب کرتی ہیں۔ انسان کا جس طرح کا نظریہ ہوتا ہے، پھر وہ زندگی میں عمل بھی اسی طرح کے کرتا ہے، لوگوں کے بیچ رہ کے وہ وقت بھی اسی طرح ہی گزارتا ہے۔ قریش مکہ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو پہلے کے لوگ تھے، ان کے افکار بہت ساری خرابیوں کا شکار ہو گئے تھے، فکری کمزوریاں پیدا ہو گئی تھی، مختلف قسم کی اوہام پرستی کا وہ شکار تھے، توہمات میں الجھ گئے تھے۔ حج کا موقع آیا ہے تو اب انہوں نے قبولیت کا یہ نظریہ گھڑ لیا ہے کہ ننگے ہو کے معاذ اللہ طواف کریں گے بیت اللہ کا۔ قربانی کا موقع آیا ہے تو جانوروں کا خون دیواروں کے ساتھ لگائیں گے خانہ کعبہ کی۔ اور قرآن حکیم ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ جب حج کر کے لوٹتے ہیں تو اب دروازوں سے نہیں گزرنا، اب ہم نے کوئی اور رستے پھلانگ کے گھروں میں آنا ہے، اس لیے کہ ہم نیک ہو کے آئیں۔ تو مختلف قسم کی توہمات انہوں نے گڑھ لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہودیوں نے جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو افکار کے اندر جب انسان کے بہت زیادہ خرابیاں آ جاتی ہیں، یعنی ایک آدمی کا ذہن بن گیا نا سارے لوگ چور ہی ہیں، تو پھر کسی سے دوستی کرنا، کسی کے ساتھ چلنا، وقت گزارنا اس کے لیے دشوار ہی نہیں محال بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان محسوس کرنے لگتا ہے نا کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے، یہ میرے رسول کریم کی امت ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو امت میں خیر ہے، ہمیں خیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ پھر انسان آہستہ آہستہ نرم ہونے لگتا ہے، لوگوں کو گنجائش دینے لگتا ہے، اور ان کی باتوں کو، ان کی کمزوریوں پر وہ استدلال کرتا ہے کہ یہاں کمزور پڑ گئے ہوں گے، یہاں یہ مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں افکار میں اگر حسن رہے، تازگی رہے، خوبصورتی رہے، اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ صوفیاء کی جماعت میں جب سے ملنگوں نے قدم رکھا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ بات معرفت کی ہے، تو ان لوگوں نے بھی خرابی پیدا کر دی۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ کچھ دانشوروں نے، شعراء نے، سیاستدانوں نے معاذ اللہ یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ افکار میلے کر دیے، بھئی اگر جس کو بھی جو پکارا جا رہا تھا تو وہ معاذ اللہ اللہ کو ہی پکارا جا رہا تھا، جس کے سامنے جو جھکتا تھا تو کوئی نہ کوئی اس کے ہاں توحید پائی ہی جاتی تھی، تو پھر اللہ کے رسول بتوں کے خلاف کیوں جہاد کرتے رہے؟ پھر لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوا؟ تو ایک تو وہ طبقہ آیا، پھر ایک الحاد اور بے دینی کا رویہ کچھ لوگوں نے یہ بھی اختیار کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے مسبب الاسباب کی بجائے لوگوں کو اسباب پر زیادہ توکل کرنے کا معاذ اللہ درس دیا۔ دعاؤں سے کام نہیں چلتا، خالی نعروں سے بات نہیں بنتی۔ اس کو یہاں تک لے گئے کہ اگر آج انہیں حضور کا کوئی معجزہ بتایا جائے، کسی کرامت کی بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کسی انہونی ایسی بات میں جس میں خالصتاً قدرت الہی کا دخل ہو، تو ان لوگوں کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے زور ہی اس بات پہ دے دیا ہے۔ تو ان سارے رویوں کے اندر
ہمیں پھر پلٹ کر انہی تعلیمات کی طرف توجہ کرنی ہوگی جو مدینے والے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی، جو حضور نے عقائد اور نظریات کا حسن ہمیں عطا فرمایا۔ یہ میرا دور گھبرائے ہوئے لوگوں کا دور ہے، پریشان لوگوں کا دور ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 65% تک پہنچ گئی ہے۔ اس قدر زیادہ لوگ ڈرے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جو غریب ہو گیا وہ جانتا ہے شاید کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پڑے گا، جو بیمار ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی تندرست نہیں ہوگا۔ تو کمزوری آ گئی اور تیزی کے ساتھ آئی۔ ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں نے بھی کمزور کیا۔ پھر ایک تعویذ دھاگے والے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ وہ بھئی کنے کیتا ہے؟ کہندا ہے دا مینوں حکم ہی نہیں، مینوں تے شرارت دا حکم سی وہ میں کر چھڑی، تینوں کسی نے کچھ ہے۔ اب تو سوچتا رہ، جتنے تیرے دشمن ہیں تو ان کی لسٹ بنا لے۔ تو شرارتیں ہوئیں، لوگ کمزور ہوئے، افکار کے اندر کمزوری آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو طاقتور کرتے، توکل کا درس دیتے، توحید باری تعالیٰ کے ستھرے جذبے حضور اپنے غلاموں کو عطا فرماتے، ان کی فکری حضور تربیت فرماتے، فکری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار جو گرفتار کرنے والے تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے۔ جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے، اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے۔ تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے، وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگلا ہفتہ تو لیٹ ہے، اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا۔ یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہیں۔ کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے، اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تھوڑا گھبرائے۔ یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا تو وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے، تو مکڑی کا جالا بیچ میں۔ حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا، کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے۔ لا تحزن، ابو بکر گھبرائیے مت۔ کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ انہیں گھبرانا، یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے، یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے، دعا صلاح المومن، یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا میرا رب کرم فرما دے گا، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دیتی، اسے طاقتور رکھتی۔ تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے ٹکڑے دنیا داروں کو نہ بتانا،
सेठों, नवाबों, चौधरियों चापलूसी करने की ज़रूरत कोई नहीं। अपने दुखड़े दुनियादारों को ना बताना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं फरमाएगा। फरमाया अपने दुख अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी या देर से अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा। तरबियत फरमाई। हम लोगों ने तेजी से अपने आप को कमज़ोर किया है। तवज्जो का मरकज़ दुनियादार। वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली, जेबों से अर्जियां निकली। अब भी ना लोग दरखास्तें जमा कराते हैं, दुआएं नहीं करते। तो भाई एक तो ये कि तौहीद बारी ताला के बारे में असल नजरियात, अफकार का हुस्न, पाकीज़गी और आपका अपने रब की जानिब पूरा तवज्जो करना। हमारे यहाँ अब तो खैर करामतें फेसबुक पे आती हैं और लोग उसका सवाल भी बड़ा तगड़ा करके करते हैं। और जो बच्चे छोटे मोटे हमारी तरह तालिब इल्म होते हैं, कुछ किताबें पढ़ने वाले दीन के, वो कई दफ़ा उलझ जाते हैं कि अब इसको टैली कैसे करें, साथ कैसे जोड़ें। ऐसी करामतें और करामत बयान करना भी लोगों ने जिम्मेदारी समझ लिया है। हालांकि जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज हकीकत खोल दे ही नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं, तो बात ही नहीं करते। तो करामत ना जोड़ जाड़ के ना कहीं फिट की जाती है। आपको बुखारी मुस्लिम में हदीस मिलेगी, कोई भी ऐसी ओहाम परस्ती, कोई भी ऐसा नजरिया, कोई भी ऐसी बात जो ज़हन को मुंतशिर करे, यानी अभी तक लोग कह देते हैं हमारे कि वो काली बिल्ली रास्ता काट गई थी। तो मामला बड़ा, मैं मुल्तान शरीफ पहुंचा तो मुझे वहाँ एक मेरे संगी कहने लगे, बड़ा पुराना उनसे रब्त है, कहने लगे कि मैंने आज ना तजर्बा किया है, वैसे वाकई काली बिल्ली रास्ता काटी है तो मुश्किल हो गई है। मैंने उन्हें कहा कि आपका तजर्बा सजदा साहब का मोहताज है, आपको दोबारा से तजर्बा करना चाहिए। खुदा के बंदे, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो मुश्किल होती है, तो मेरा तो सारे रास्ते, कई काली गाड़ियाँ रास्ता काट गई, अब क्या किया जाए। एक कमज़ोरी है, अफकार में कमज़ोरी नहीं पैदा करें, कच्चापन ना पैदा करें, आप मजबूती लाएं। बुखारी मुस्लिम में आपको हदीस मिलेगी, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के साहिबजादे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए और कैफियत ये थी कि उन्होंने हुजूर की मुकद्दस गोद में आखिरी सांस लिया। दाढ़ी मुबारक महबूब की आंसुओं से भर गई। हजरत अनस कहते हैं, अर्ज की या रसूलल्लाह आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाया मेरा बेटा गया है तो आंसू निकल आए हैं, वरना मेरी जुबान पे वही जारी है जिससे मेरा रब राजी होता है। उसी दिन ना, जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण हो गया। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे कि आज चूंकि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हो गया है तो आज देखो सूरज को भी ग्रहण हो गया है। बात जोड़ दी, गम की कैफियत थी, सरकार की मुकद्दस दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी, हालात का तकाजा और उसकी समत कुछ और थी। हुजूर ने जुमे का इंतजार नहीं फरमाया, फरमाया बुलाओ लोगों को मस्जिद में। लोग जमा हो गए और सहाबा फरमाते हैं हमारे ख्याल में ये था कि ये मौका नहीं था, आज न जिहाद के लिए हुक्म आना है, किस मकसद के लिए हुजूर ने तलब फरमाया, लेकिन जब हम गए इतना जरूरी काम है नजरियात का साफ होना। अल्लाह के महबूब ने लोगों को उसी दिन बुला के फरमाया, लोगों सुनो, सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो इस्तिगफार पढ़ा करो, तस्बीहात किया करो, नवाफल अदा किया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया ये सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी होता है, किसी बंदे के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुमने अपने जहन को ठीक रखना है, अफकार को ठीक रखना, किसी भी किस्म की तुमने ओहाम परस्ती का शिकार नहीं हो। मजबूत रहें, मजबूत रहें, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आप मजबूत रहें, जब मजबूत रहेंगे तो इंशाअल्लाह तवानाई अल्लाह की तरफ से अदा कर दी जाएगी। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में लोगों के जहनों की इस्लाह की। आप कभी कुरान हकीम का मुताला फरमाएं, अहादीस मुबारका को पढ़ें तो मेरे महबूब करीम की शान ये है कि हुजूर ना अंबिया की शानें बयान करते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, किसने हमें बताया? कुरान और हदीस ने बताया। शानें बयान की नबियों की,
عظمتیں بیان کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے. مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے. ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے. اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے. اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے. وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے. حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال. دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا. مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے. حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زرد آؤ. تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی. یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا. یہ یہاں آ کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے. حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا یار، تو آیا کہاں پہ اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دے، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے؟ تو بڑا ہی بولا تھا. کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا پھر کھو دیا. رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی تھی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں. تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے. فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا. تو حضور بھی زیر لب مسکرائے. تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں. پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا. تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے. اللہ اکبر. اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں تو آپ جانے لگے. تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا. ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی. یہ حضور بیان کر رہے ہیں، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی.
میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی. فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی. تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہوں. آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے. تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات. وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں. تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ, تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے, وہ تو بڑا اونچا درجہ ہوگا, تو بڑی دور پہنچ گئی, اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا, وہاں پہنچ گئی. تو بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی بات. اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتہ بتاتی. جب وہ اڑ گئی, ٹھہر گئی, اور اڑی بھی کس طرح, یہ بھی میرے اللہ کی توفیق. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے, میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی, آپ کسی اور سے پوچھ لیں. جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خدا بندی ہوا کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی. یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی. لیکن جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. تو افکار کا حسن, نظریات کی پاکیزگی. ہمارے ہاں نا آج کل جو ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں نا, بالخصوص جو طلباء سائنس پڑھتے ہیں, تو وہ جب سوالات اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں. یہ ابھی کورونا کے حالات جب پچھلے دنوں چل رہے تھے تو اس وقت 2-3 قسم کے لوگ ہوئے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل نہیں ڈرتے, کہتے ہیں بس چھوڑو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں کہ بیچارے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. درست کیا ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں گے پر بھروسہ اپنے رب کریم کی ذات پر کریں گے, بھروسہ اللہ. تو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور جو خوف پھیلایا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ بڑا عجیب قسم کا انداز ہے. قبر کو کھڑکی کوئی نہیں ہوتی, دروازہ کوئی نہیں ہوتا, آکسیجن کیسے جائے گی. یا آپ کبھی ٹویٹر پر مختلف بڑے لوگوں کے پیغامات دیکھیں تو موت کے بارے میں جب وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو عجیب سا رنگ اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جانے یہ بیچارہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے. اور خوف, اور لوگ اس کا ذہن بنا کے ڈرتے ہیں. ڈرنا چاہیے, ضرور ڈرنا چاہیے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنا تو اپنے اعمال سے چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے. ڈرنا تو اس چیز سے چاہیے کہ کیا ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو قبر کو بالکل تنگ کر دے گا, جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا. اگر وہ راستہ ہے اور اس پر آپ چلے ہوئے ہیں, آپ سخت ہو گئے ہیں, آپ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے, آپ نے حقوق العباد کے معاملے کو ترک کر دیا ہے, آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے لوگوں کو ستانا مشغلہ بنا بیٹھے, آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے, نگاہوں کی صفائی سے لے کر رزق حلال کو پیٹ میں لے جانے تک اگر غیر محتاط ہو گئے تو پھر تو خوف کھائیں. لیکن یہاں ان نظریات کی بابت جو حضور نے ہماری تربیت فرمائی, تو حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مومن ہو تو تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ گے, ہو زندگی تقوی اور محتاط رہ کر گزارنے والا اور تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ, یہ نہیں ہے. بلکہ فرمایا جو میرے مومن کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ, وہ تم اسے نا کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے, باغ میں چھوڑ کے آئے ہو. آپ باغ کا تصور کریں پھر قبر کو سوچیں, نہیں باغ میں چھوڑ کے, اور باغ بھی معمولی نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ, جنت کی کیاریوں میں سے روضۃ من ریاض الجنہ. اب ذرا اس اینگل سے آپ اپنی قبر کو سوچیں, اس رویے کے ساتھ. اگر قبر آپ کی جنت کا باغ ہے تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا تو نہیں, اور باغ اتنا حسین ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر اٹھے گی تو مدینے والے محبوب کا چہرہ نور نظر آئے گا. اتنا شاندار باغ ہے, آپ اس کی رعنائی, اس کا حسن اور اس کی خوشبو کو ملاحظہ فرمائیں. تو حضور نے نا ہماری تربیت فرمائی. میں اکثر کہا کرتا ہوں احباب سے کہ انسان 10-15 سال کے بعد پردیس سے واپس لوٹے اور ماں اگر موجود ہو نا گھر میں, اتنا تگڑا استقبال کرتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے.
اس کا بس نہیں چلتا، مکان بھی نہیں بنا دے، فلانی چیز بھی نہیں لے آؤ، میرا پتر آ رہا ہے، فلانی بھی. تو سالوں بعد بندہ گھر لوٹے تو ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت بندے کا استقبال کرتے. اس لیے جب یہ سوچ بن گئی تھی نا صحابہ کی حصول جنت کی، تو پھر ان کو لگاؤ ہو گیا تھا. پھر دنیا کی زندگی، جاہ و جلال، مال و دولت اتنا زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا ان کی نظر میں. پھر وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ کن فی الدنیا کاننا کا غریب و عابر سبیل، سمجھ گئے تھے کہ یہ مسافر ہے ہم یہاں. اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ چیزوں کو سوار نہیں کرتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ اتنی زندگی ان کی ہے، اتنی زندگی ان کی گزر گئی ہے، محسوس کرتے تھے. اور اس پر پھر وہ جو فوکس کرتے تھے وہ آخرت کے لیے کرتے تھے. ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یہ بھی سیاستہ میں آپ کو روایت ملے گی، بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن اس کی اصل آپ کو بخاری شریف میں ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون آئی تو اس نے آ کر نا بڑے درد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا مرگی کی مریض ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں. یہ جو مرگی کا مرض ہوتا ہے یہ اعصابی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ذہن کو کنٹرول کرتا ہے اور انسان جسمانی طور پر بھی بالکل اس وقت جب دورہ ہوتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی خوشی غمی آنا جانا دشوار ہو جاتا ہے انسان کے لیے. تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی ہے، کریم آپ دعا فرمائیں رب مجھے شفا عطا کر دے. حضور دعا فرما دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے وجود کو شفا بنایا تھا. لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو رب کریم فوراً شفا عطا فرمائے. لیکن حضور نا تربیت جب کرتے نا، تربیت لوگوں کے بیچ، تو پھر نظریات کو، عقائد کو، افکار کو حضور غسل دیتے، وضو کراتے. یہاں بھی سرکار نے صحابہ کے بیچ اس خاتون سے گفتگو فرمائی اور حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے شفا دے دے گا. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا. اور فرمایا اگر تو کرے صبر تو میرا وعدہ ہے رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا. عرب کی سوسائٹی کے اندر لوگ سخت مزاج تھے. وہاں کے جو بدو تھے ان کی ترش روئی کا ہر آدمی شکوہ کرتا تھا. ان کا لہجہ پتھروں سے زیادہ سخت تھا. پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حلم کا مظاہرہ فرمایا، حضور نے اس بردباری کا مظاہرہ فرمایا. پتہ ہے آپ کو دنیا میں بڑے بڑے سیانے لوگ بھی اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان میں بردباری نہیں، ٹھہراؤ نہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلد بازی ہے، بات بات میں بے چینی کا اظہار کرتے ہیں. آپ یہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا تو حضور نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، نجرانی چادر. تو ایک بدو آیا، اس نے آ کے نا محبوب کی اس چادر مبارک کو کھینچا. آپ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس گردن پر اس کا نشان پڑ گیا چادر کا. اور جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ جو اللہ نے مال آپ کو دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کریں. یعنی سوالی بن کے آیا ہے، مانگنے آیا. اور حال یہ ہے کہ مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور اس سختی سے کھینچ رہا ہے کہ گردن پر نشان پڑ گئے. پر جناب انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی حرکت اتنی سخت تھی کہ محبوب کی مقدس وجود اطہر پر وہ نشان چھوڑ گئی. لیکن جب اس نے کہا نا میں کچھ مانگنے آیا ہوں تو فرماتے ہیں اس وقت میرا قربان ہونے کو جی چاہا جب حضور نے بات سنی اور مسکرانا شروع کر دیا. یہ کمال اللہ نے صرف محبوب کریم کو عطا فرمایا ہے. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. یعنی وہ اس سختی سے مکالمہ کر رہا ہے کہ مقدس چادر پکڑ کے کھینچ رہا ہے. ہمارا دروازہ کو زور سے بجا دے نا فقیر کبھی تو ہم کہتے ہیں بھائی تو خیرات لینے آیا ہے کہ قرضہ لینے آیا ہے، توڑے گا تو دروازہ. لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس نے گردن مبارک پر نشان چھوڑ دیا پر حضور مسکرائے. میرے دوستو طبیعتوں میں کچھ ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے. حضور سے بردباری کا فیضان مانگنے کی ضرورت.
ہماری بے چینیاں، ہماری بے قراریاں، ہماری طبیعتوں کا الجھاؤ اور ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جانا، آپ یقین کریں یہ محافل اور مجالس میں بعض انتظامی معاملات کی بھی دوست پابندی نہیں کرنے دیتے. کسی کو کہا جائے کہ آپ ذرا رک جائیں، آپ تھوڑا ٹھہر کے آئیں، آپ اس دروازے کی بجائے اس دروازے کو اختیار کر لیں. لیکن ہماری طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں من چاہا سارا ماحول چاہیے. ہم کسی اصول کے، کسی ضابطے کے، کسی قاعدے کے پابند نہیں رہنا چاہتے. کیوں کہ بردباری نہیں ہے. نوجوانوں، علم بھی اسی بندے کا کام آئے گا جس میں بردباری ہوگی. بزرگ بھی وہی کہلائے گا جس میں بردباری ہوگی. سمجھدار بھی اسے کہا جائے گا جس میں حلم ہوگا، قوت برداشت ہوگی، جس کا سینہ کشادہ ہوگا. یعنی 14 طبق دلے دے اندر تے اسی تمبو وانگوں تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. آپ کا کشادہ سینہ یہ دراصل. اور پھر ایک اور اہم چیز ہم نے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھنی ہے، وہ ہے شجاعت، بہادری، توانا سوچ اور توانا طرز زندگی. ڈرا ڈرا انداز نہیں، سہما سہما انداز نہیں. ایسا نہ ہو کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہمارے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں. یعنی جو چیز ابھی آئی نہیں اسے سوچ کے بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جن گھروں میں زیادہ آسانیاں آ گئی ہیں، سہولیات آ گئی ہیں، زندگی آسودہ ہو گئی ہے، وہاں انزائٹی اور ڈپریشن زیادہ آنے لگ گئے. آپ ذرا ذرا سی بات پر اگر گھبرائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مضطرب ہو جائیں گے تو زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیسے سر انجام دیں. زندگی تو بذات خود ایک مشقت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. اس کو مشقت کرنی ہے، جدوجہد کرنی. اور سمجھدار آدمی اور مالدار آدمی لیکن ذرا ذرا سی بات پر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں. یہ بھی ذرا حدیث دیکھیے اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ سے فیضان حاصل کیجئے. مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں ایک رات ایسی مدینہ شریف میں آئی کہ ایک طرف سے آواز آنے لگی کسی کے چلانے کی، چیخنے کی. یکدم اہل مدینہ سارے اٹھے اور نیزے، برچھیاں، تلواریں جمع کرنے لگے کہ اس جانب جاتے ہیں جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے اور جا کر معلوم کرتے ہیں کیا حادثہ، کیا سانحہ ہوا ہے. فرماتے ہم ابھی تیاری کر رہے تھے ادھر جانے کی اور نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے. اور حضور فرمانے لگے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں. ہم ابھی تیاری میں تھے لیکن یہ میرے محبوب پاک کی شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے. آپ کو زندگی کے اندر اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اعصاب کو طاقتور رکھنا ہے. بعض لوگ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. 5 منٹ سے پہلے سانس پھولنے لگتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے. او بھائی آپ ٹھہر جائیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو یہ تو کام ابھی بڑا آگے تک جانا ہے. لیکن گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. طاقتور زندگی گزارے، مضبوط اعصاب کے ساتھ وقت گزارے. ذہن بنائے کہ زندگی میں پریشانی آئے گی، مجھے فیس کرنا ہے. آپ کا ذہن ہونا چاہیے. مجھے بتائیے جو جوان ہے اسے بوڑھا بھی تو ہونا ہے نا. بیمار ہے تو ایک وقت خدا نہ خواستہ وہ بھی تو آئے گا نا کہ بیماری بھی آ جاتی ہے، قوا کمزور ہونے لگتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ہمیشہ اسی طرح پریشان رہنے کا خیال ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے. تو حضور سے فیض مانگے، بہادری کا فیض. نبی پاک علیہ السلام صحابہ فرماتے جب جنگ ہوتی تھی نا تو ہم دشمن کے سب سے زیادہ قریب نبی پاک کو پایا کرتے. حضور قریب. ایک جنگ میں ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ کریں، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب گھوڑے کو ایڑی لگاتے اور جنگ کے اندر جاتے
اور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے اور آگے ہی نبی پاک علیہ السلام پیش قدمی فرماتے، تو میں نے عرض کی حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ نہ کیا جائے؟ تو فرمایا نہ بھائی پیچھے نہیں ہٹنا، میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، لہذا پیچھے نہیں ہٹنا، آگے کی طرف پیش قدمی کرنی۔ تو میرے دوست گھبراہٹ نہیں، بے چینی نہیں، الجھاؤ نہیں، میلاد شریف والے محبوب سے یہ فیضان پائیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا اپنی حکمت کے ساتھ لوگوں کے اندر دولت کو تقسیم کیا، یہ اس کی حکمت ہے۔ سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سب لوگوں کو مال میں وسعت دے دی جاتی تو زمین میں فساد ہو جاتا، بغاوت ہو جاتی۔ سب کو مال میں وسعت نہیں ملتی، لیکن جن امیروں کو اللہ مال عطا کرتا ہے نا، ان میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سائل کا اور محروم کا حق ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں، حق ہے، نہیں آپ پر، امیر آدمی پر غریب کا۔ آپ کا خیال ہے وہ مانگنے آیا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے حق لینے آیا ہے، اس کا حق ہے۔ جب انسان کے مزاج میں مالی طور پر گھٹن آتی ہے نا، وہ کنجوس ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت دے دیا، پر قلبی طور پر تھوڑی سی نا اس کے مزاج کے اندر گھٹن ہے، تو پھر بھی ماحول میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ مال عطا کرتا، ان کی ذمہ داری ہے غریب بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا، سائلین کا، مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا خیال رکھیں، ان کی مالی معاونت کریں اور ان کا حق سمجھ کر کریں کہ اللہ حضور سید عالم علیہ السلام کا ایک فرمان اگر کبھی ہمیں یاد ہو جائے نا، تو آپ یقین کریں کہ دل کبھی تنگ نہ ہو خرچ کرتے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں رب تمہیں جو عطا کرتا ہے نا، وہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے عطا کرتا ہے۔ وہ جو تمہارے ہاں کمزور روٹی کھا جاتے ہیں نا، غریب کھا جاتے ہیں، ان کے سبب سے اللہ تمہیں دیتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی برکت سے دے رہا ہے، تو پھر جب کوئی آئے تو بندے کا دل تنگ نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، مضطرب نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے تو تاریخ میں ایسے بھی سخی پڑے ہیں کہ کوئی لینے آتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یار تیری مہربانی، تو نے اس قابل سمجھا ہے کہ میں تیرے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے، حضور کی سیرت پاک سے ہمیں جو فیضان ملتا ہے نا، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ یعنی آپ کتب سیرت میں یہ پڑھیں گے کہ مہینہ مہینہ کاشانہ نور کے اندر آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا، اور اگر ایک سونے کی ڈلی گھر میں پڑی رہ گئی ہے ایک ٹکڑا، تو نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کے تیزی سے گھر تشریف لے گئے اور حضور نے اسے اٹھایا اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ کسی چیز کو گھر میں پڑا نہیں رہنے دیا۔ گھر میں تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایک وقت فاقہ ہو، ایک وقت روٹی ہو، لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نے حضور سے سوال کیا ہے نا، تو جو چیز ہم نے حضور کی زبان سے نہیں سنی وہ نہیں ہے۔ حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا نہیں ہے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، یعنی گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا، فاقوں کی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن جب کوئی لینے آیا ہے تو حضور نے کبھی نہیں کا لفظ اپنی زبان سے ادا۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں، فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ محبوب جب دھارے چلے نا، دھارے عطا کے دھارے چلے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے کریم نے کسی کو قطرہ عطا کیا ہے، اس کے گھر میں دھارے چل رہے ہیں، نہریں بہہ گئی ہیں۔ اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب پورے تارے کھل جائیں نا سخا کے اور سخاوت کے، پورا گھر اور پورا محل روشن ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریم محبوب نے کسی کو ذرہ عطا کیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ سخاوت کا مزاج پیدا کریں، اور غریبوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے۔ حضور فرماتے ہیں بندہ اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے رب بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ سخاوت کا مزاج تو پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے، آپ ارادہ تو کریں کہ یا اللہ تو دے میں تیرے بندوں میں بانٹوں گا، آپ ارادہ تو کریں، وہ کریم ہے، عطا کرتے کہاں دیر لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، اور کس طرح کی سخاوت، اس سخاوت کا انداز کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے نا دو پہاڑیوں کے درمیان کھڑی ہوئی بکریوں کا ریوڑی مانگ لیا۔ تو یہ حضور کا دربار ہے نا، محبوب نے بھی سارا ہی عطا کر دیا، سارا ہی دے دیا کریم محبوب نے۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا، گاؤں جا کے نا اپنے حساب سے اعلان کر رہا ہے۔ ہر آدمی کا اعلان کرنے کا سٹائل بھی اپنا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گاؤں جا کے اپنے حساب سے اعلان کرتا ہے، کہتا ہے سارے مدینے چلے جاؤ، حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر ہی دور ہو جاتا ہے، سارے چلے جاؤ مدینہ منورہ۔ محبوب تو یوں بانٹتے ہیں۔ اور میرے دوست سخاوت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ حضور نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کھا لیا کرو، اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے، اور 4 کا 5 کے لیے۔ آپ مزاج تو بنائیں بانٹنے کا، ارادہ تو کریں دینے کا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز اختیار کرتا ہے۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے جس آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں نا وہ سب سے پہلے گاؤں چھوڑتا ہے، وہ محلہ چھوڑتا ہے جس محلے میں وہ رہتا ہوتا ہے، اس لیے کہ اب دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں ماڑے بندے، اور اسے وہاں جانا بڑا ضروری لگتا ہے جہاں کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہوں، محل ہی مال ہو، بنگلے ہی بنگلے ہوں۔ وہ چونکہ پرانا محلہ ہی یاد نہیں رہتا، ٹوٹی سڑک ہی وہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشاں، جب اس کے بچے شہر کو جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے بانٹتا، تو جا کے بیٹھی امیروں میں کیا چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی تو یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ بسا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وقت گزارتے تھے، ان کے لیے بھی تو اپنے دل میں طبیعت کے اندر گنجائش پیدا کریں۔ میرے عزیز رسول اللہ بانٹتے، نبی پاک عطا کرتے، اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ حضور نے جس کو دیا ہے نا اسے بھی دینے والا ہی بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا۔ پھر ایک اور بات، کبھی کبھی نا لوگ ہم سے کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، ان کاموں کو بعض اوقات طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں۔ آپ تم نہ وقت دیکھ رہے ہیں، نہ آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، نہ موسم دیکھ رہے ہیں، وہ بعض اوقات ایسے مطالبات کر دیے جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن میرے محبوب کے اخلاق عالیہ کا یہ بھی کمال ہے کہ حضور نہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے آنے والے کی دلجوئی کر دی جائے، چلے اگر اس نے بے موسمی بات کر دی ہے تو یہاں سے ہی رنگ تھوڑا بدل لیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے نا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
مدینہ منورہ کے غلام اور لونڈیاں نا اپنے پیالوں میں پانی لے کے آتی، تو وہ پانی آگے کرتی کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دے۔ بخاری مسلم میں سیاستہ میں آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ محبوب ہاتھ لگا دیں گے تو متبرک ہو جائے گا، اور حضور بھی امت کو یہ درس دے رہے ہیں اس عمل سے کہ واقعہ اس میں تبرک ہوتا ہے۔ نبی پاک کے دست مبارک سے لگی ہوئی شے متبرک ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے، ان کے لیے تبرک ہو جاتا، وہ گھروں کو لے جاتے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا، جاڑے کی ٹھنڈی صبح، یعنی سردیوں کی ٹھنڈی صبح، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے صبح پانی لے کے آنے کی، ٹھٹھرتا ہوا پانی، فجر کا وقت، سردی کا ٹائم، لیکن وہ غلام لا کے پیالے جیسے ہی آگے کرتے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں سیدہ آمنہ کے لال پہ قربان جاؤں، کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا، فوراً ہاتھ ڈبو دیتے۔ محبوب دل جوئی کرتے، کرم نوازی کرتے، عطائیں کرتے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ انہوں نے موسم نہیں دیکھا، وہ سردی میں لے آئے، پر یہ کریم ہے نا، اور دروازہ کریم سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، محبوب پاک علیہ السلام عطا کر دیتے۔ او یارو، ہو سکتا ہے کبھی کوئی بے موسم حکم اماں دے ہی دیتی ہو، کبھی کوئی ایسی بات ابا جی کر دیتے ہوں جو آپ کی طبیعت کے مطابق سوٹ نہ کرتی ہو سکتا ہے کبھی گھر والے کوئی ایسی بات کریں جو برداشت کے قابل وقتی طور پر نہ ہو، لیکن یہ دیکھو نا میرے نبی کا اخلاق، یہ دیکھو نا حضور کا انداز۔ میلاد منانے والوں، محبوب کے نام پر نعرے لگانے والوں، اپنے مزاجوں میں وہ کشادگی بھی پیدا کرو۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کام کریں جو بظاہر طبیعت کے مطابق نہ ہو، پر کہنا ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ دلوں کا سہارا بنا کرتے تھے، جو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے۔ عزیز بھائی، ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے، یہ جو غصہ ہوتا ہے نا انسان کی طبیعت میں، یہ غصہ نہ آنا بھی ایک بیماری ہے، غصہ آنا بھی چاہیے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، دین کے دشمنوں پر بندے کو غضبناک ہونا چاہیے۔ محبوب بھی غصہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا تھا نا، شریعت کی حدود، تو حضور غصہ کرتے تھے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے کو غصہ آتا ہی نہیں، تو میں نے کہا یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ اگر کہیں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسے غصہ نہیں آتا، تو یہ بھی قابل علاج بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ آپ کو غصہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، وہ ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آپ کو کبھی کبھی دین کے معاملے کے اندر غصہ بھی آنا چاہیے۔ جس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اس میں یہ بھی ہے کہ رب کی رضا کے لیے بغض بھی رکھو، غصہ بھی آنا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں دین کے دشمن پر غصہ نہیں آتا، وہاں تو انسانیت جاگتی ہے۔ ہمیں غصہ آتا ہے ذاتی دشمنوں پہ، اور حضور کا اخلاق یہ ہے کہ ذاتی دشمن پر غصہ کرنا ہی نہیں، جو ذات کا دشمن ہے اس پر ناراضگی قطعاً نہیں کرنی، وہ ذات کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد بیان کر دی، یہ لفظ بیان کر کے ایک اتنا بڑا اخلاق کا دائرہ کھینچ دیا ہمارے گرد کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس اصول کو کبھی نہیں توڑنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی نہیں لیا، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور دوستوں، کبھی نہیں لیا اپنی ذات کے لیے انتقام۔ میلاد منانے کے لیے تشریف لانے والوں، حضور کی محفل میلاد میں حاضر ہونے والوں، کتنے زیادہ جھگڑے ہیں اس وقت جو فقط ہماری ذاتیات کے جھگڑے ہیں، صرف اور صرف ہم اپنی ذات کا بت بنائے، معاذ اللہ لوگوں سے دور ہو گئے۔ کبھی اپنی ذات کے لیے حضور نے انتقام نہیں لیا، کبھی جلال آیا بھی تو حدود اللہ کے معاملے۔ آج
کیوں نہ اپنے دل پر یہ ارادہ کریں، فیصلہ کریں کہ ذاتیات کے جھگڑے چھوڑ دیں گے ہم. جہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہوگا وہاں ہم اپنی ذات کا بت چکنا چور کر دیں گے. اور پھر انسان کو غصہ آتا ہے یا نہ اپنے ماتحتوں پر. لوگ غصہ کرتے نہیں ملازمین پر، اور بعض ایسے نادان ہیں جو خواتین پر بھی غصہ کرتے ہیں. لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ عادت صحیح کتب، صحیح احادیث میں حضور کا یہ اخلاق موجود ہے. محبوب نے اپنے دست مبارک سے نہ کبھی کسی غلام کو مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حد بندی بیان کی کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا. یہ سوچ کبھی بنا کر تو دیکھیں، یہ قاعدہ قانون اپنی زندگی میں اس کا نفاذ تو کریں. ہر جگہ ذاتی جھگڑے، ذات کے معاملات ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. یہ کتنا مشہور واقعہ ہے طائف کا. لوگوں نے پتھر مارے اور جب باقاعدہ فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ حکم کریں تو میں ان کو پیس کے نہ رکھ دوں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑ جائیں گی، ان کی پشتوں میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو شرک سے بچیں گے، اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے. لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں کوئی سخت انداز اختیار کرنا نہیں ہے. میرے دوستو، ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہمارے ہاں. میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، پر آپ کا ذوق شوق دیکھ کے میری طبیعت بھی بڑھ رہی ہے کہ باتیں کچھ اور کروں آپ کے ساتھ. تھوڑا وہ کسی نے کہا تھا نا انکار کریں اج ساکی موسم بڑا سہانا، مستی داج می برسا دے پیاس دا نہیں ٹھکانا. تو کچھ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ درد دل کھول کے آپ کے سامنے رکھوں. جو چیزیں معاشرے میں محسوس کرتا ہوں ان احساسات میں سے کچھ باتیں آج آپ کے ساتھ کروں. ایک اور طبیعت ہماری بڑی ہو گئی ہے، لان تان کرنے کی، برا بھلا کہنے کی، سخت سست جملے کہنے کی. اب یقین کریں مذہبی سٹیج سے، آج کل مذہبی سٹیج سے لفظ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے بازاری زبان میں کہ جو اس سٹیج کو زیب نہیں دیتی. اتنے اعزاز والی جگہ پر بیٹھ کر آپ اتنی کمزور بات کر رہے ہیں، کچی بات کر رہے ہیں، اور ایسا جملہ بول رہے ہیں جو جملہ ہی بازاری ہے. وہ جی فلانے نے کہا ہے تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں. آپ اس کی سطح پہ اتر آئیں گے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے تو کبھی انسان کی گفتگو ہو تو انہیں سلام کیا جاتا ہے، ان کی سطح پر اتر کر بات نہیں کی جاتی. یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے. میرے عزیز، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ایک مقام پہ کہا گیا نا حضور علیہ السلام کو، صحابہ فرماتے ایک مقام پہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں. حضور فرمانے لگے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تو جو بنا کر بھیجا گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ دعائیں دے رہے تھے. ایک صاحب نے کہا حضور وہ برا بھلا کہہ رہا ہے آپ دعائیں دے رہے. فرمانے لگے اس کے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے اور میرے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے. تو اب یہاں جس چیز کا سٹاک ہے وہی نکلے گا نا. اب کچھ لوگوں کے اندر جو بھرا ہوا وہی باہر آئے گا. حضرت انس بن مالک کا یہ فرمان اللہ کرے امت یاد کرے. حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں نہ تو نبی پاک فحش گو تھے، کوئی ایسی بات نہ کرتے جو خلاف ادب ہوتی، نہ لعنت کرنے والے تھے، نہ آپ کا کلام اس طرح کا ہوتا تھا جس طرح کا عرب میں بد کلامی سے گفتگو کی جاتی تھی. فرماتے اگر کبھی حضور کو بڑا جلال بھی آتا تو اتنے لفظ فرماتے تھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اس سے زیادہ کبھی میرے نبی کریم نے کوئی بات ارشاد ناک خاک آلود ہو، پیشانی خاک آلود ہو، اس سے بڑھ کر کبھی کوئی جلال کا جملہ حضور کی زبان سے نہیں نکلا. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ کا لہجہ اتنا میٹھا ہو، اتنا باوقار ہو، لفظ اتنے جچے تلے اور حسین ہو کہ آپ کو نعرہ لگا کے نہ کہنا پڑے غلام ہے رسول کے غلام ہے، بلکہ آپ کے لہجے سے اندازہ ہو کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے.
اس کا انداز بتاتا ہے نبی پاک کا غلام ہے، اس کے لفظ اور جملوں کی تاثیر بتاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ یعنی آپ کہتے پھریں کہ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، میں نمک خار نبی ہوں، حضور کا نمک کھاتا ہوں، اس لیے لہجے میں مٹھاس آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق عالیہ کی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ایک بات جو آج امت کو بڑی سمجھنی ہے اور جس پر امت کو بہت زیادہ غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ امت کو نا اب کچھ دائروں کا پابند ہونا پڑے گا، اب اپنی زندگی میں کچھ اصول وضع کرنے پڑیں گے، کچھ قاعدے بنانے پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بہترین زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں جو اپنے وقت کو مینٹین کرتے ہیں۔ سب سے قیمتی وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے ٹائم کو مضبوط کر لیا، مربوط کر لیا۔ ہمیں اخلاقی رویوں کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ آئیں گے لوگ اکسائیں گے، لوگ آئیں گے غصہ دلائیں گے، لوگ آئیں گے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے آپ کی طبیعت میں وہ بات گراں گزرے گی، آپ کے گھر کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھیں گی جس پر آپ سخت ہوں گے۔ لیکن میرے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اخلاق سکھایا ہمیں۔ اگر ہم رد عمل کے طور پر بھی کبھی سختی دکھائیں گے تو پھر ہم نے سیکھا کیا ہے، پھر ہم نے لیا کیا ہے؟ ہمیں اخلاق عالیہ کی ان بلندیوں پر سفر کرنا ہے، بلندیوں پر۔ ایک حضور کا بہت بڑا اخلاق یہ ہے کہ نبی کریم معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضور درگزر فرماتے ہیں، اور صرف درگزر نہیں فرماتے، جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ خاص کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا اور معاف کر کے پھر اس شخص پر احسان جتلانا اور اس کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا رکھنا کہ دیکھا نا میں نے معاف کر دیا ہے، اتنا ہی کافی نہیں کہ میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، یہ انداز نہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح معاف کرتے ہیں کہ پہلے پچھلی ساری ڈائری پھولتے ہیں، سارے صفحے اور ورق الٹتے ہیں، اتنی باتیں سناتے ہیں، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی۔ وہ آخر میں معاف کرتے ہیں تو وہ معاف نہیں کیا ہوتا انہوں نے اپنی باتوں سے پوری سزا دی ہوتی، وہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ معافی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ معافی لگ نہیں رہی ہوتی، وہ لگتا ہے کہ یار وہ جو تیرے جملے تھے وہ تو تلوار اور نیزے بن کے سینے میں پوری طرح پیوست ہو گئے، اب تو کیا معاف کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کا کمال دیکھو، جناب ابو سفیان ہر جنگ میں مقابلے میں رہے، سردار بن کے، سپہ سالار بن کے لڑنے کے لیے آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ معافی مانگنے آئے اور جب وہ کلمہ پڑھنے آئے، ان کا کلمہ میرے محبوب نے اس طرح قبول کیا اور انہیں معافی اس طرح سے دی کہ نری معافی نہیں دی، ساتھ میرے رسول نے عزت بھی عطا فرمائی، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعزاز بھی عطا کیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف بھی کیا، فرمایا آپ کو معاف بھی کیا، آپ نے کلمہ پڑھا، قبول کیا، اور ساتھ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ یہ دیکھو، معافی بھی دی ہے اور عزت بھی دی ہے، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، ساتھ عزت بھی عطا کی، وقار بھی دیا، بلندی بھی دی۔ کیا نرالا رنگ ہوگا حضرت ابو سفیان کا، کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ بھی، کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ کہاں ہمارا وقت گزرا اور کیا اعزاز ہمیں ملا۔ فرمایا تمہیں معاف بھی کرتے ہیں اور شان بھی دیتے ہیں، یہ میرے رسول پاک کا مزاج ہے۔ کہا تھا عثمان بن طلحہ نے جب حضور ہجرت کر رہے تھے کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا کہ آپ اندر سے بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیں، تو حضور نے فرمایا میں چابی ایک دن لے لوں گا تم سے۔ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر چابی لے لی، کہتے ہیں لے لی چابی حضور نے، لیکن جب میں معافی مانگنے کی نیت سے آگے بڑھا تو مجھے معافی بھی ملی اور چابی بھی دوبارہ ملی، یعنی حضور نے معاف بھی کیا اور عزت بھی عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے قبیلے کے، مسلمان ہوئے، نبی پاک کے غلام ہوئے، اور اتنا شانوں والا آدمی جن کے جنازے میں محبوب خود شامل ہوں، جن کی قبر پر کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تسبیحات پڑھے، جن کو محبوب پاک اتنا اعزاز دے۔ حضرت سعد بن معاذ آئے تو حضور نے فرمایا اٹھ کے استقبال کرو، تمہارا سردار آیا ہے۔ حضور عزتیں عطا کرتے، نوازتے۔ ہم نہ کبھی معاف کر دیں تو سینہ نہیں صاف کرتے، کشادگی پیدا نہیں کرتے۔ جن سے غلطیاں ہو گئیں انہوں نے کئی دفعہ ہاتھ پھیلا کر معافیاں مانگی۔ غلطی ہو گئی تھی بہو سے، اس کے باپ نے بھی آ کے معافی مانگی، ماں نے بھی معافی مانگی، اس بیٹی نے بھی کئی دفعہ مانگی۔ ہم نے کہہ بھی دیا چلو ٹھیک ہے، سینہ نہیں صاف کیا، دل سے بات نہیں نکالی۔ مومن کے سینے میں غل نہیں رہا کرتا، بوجھ نہیں رہتے۔ مومن سینے صاف کر، ہو گئی غلطی ہمارے چھوٹے بھائی سے، بھول گئے تھے، ہمارے پڑوسی ایک دفعہ غلطی ہو گئی، وہ بس کر دیں یار۔ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو چیز سب سے پہلے عطا کرتے تھے وہ معافی تھی۔ حضور فوراً معاف کر دیتے، نبی پاک کا طریقہ ہی معاف کر دینا تھا۔ اپنے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اگر ہم اخلاقی طور پر سنورنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ ہم اگر خیال کریں گے نا یار میں ایک ایک کر کے اپنی عادات پر محنت کروں تو اللہ بڑا کریم ہے، کرم ہوگا۔ آپ کوشش کریں کچھ طبیعتیں بدل جائیں۔ اب رویوں کا بوجھ لوگوں سے سہا نہیں جاتا، ہمارے لہجوں کی سختی بہت سارے لوگوں کے لیے سہانے روح بن گئی ہے۔ ہمارا انداز بڑے بوڑھوں کا دل توڑتا ہے، بڑے غریبوں کو ستاتا ہے، بڑی جگہوں پہ آزمائش پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق پر خاص توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس پروقار محفل سے جب آپ اٹھیں تو اپنے لہجے پر، انداز پر، اخلاق پر، رویے پر ضرور غور کریں۔ اپنے اندر کچھ ایسی خوبصورت تبدیلیاں لائیں کہ کسی کو پتہ چلے کہ اس میلاد سے یہ بدل گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ سیدنا و مولانا محمد، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے، اللہم صلی علی وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین۔